ابھی ماہ ذی الحجہ گزرا ہے، اور اس ماہ ذی الحجہ میں 18 ذی الحجہ ہم عید غدیر مناتے ہیں۔ بہت سے مسلمان مناتے ہیں اور بہت سے حضرات نہیں مناتے، انہیں اشکال ہے، ایراد ہے، اعتراض ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے عید کیوں کہتے ہیں، اور پھر روزہ بھی رکھتے ہیں۔ عید میں تو روزہ حرام ہے۔ دیکھیے فقہ کی اور شریعت کی کیا سمجھ ہے، کیا شعور ہے، کیا علم ہے، کس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ارے بھائی وہ 2 عیدیں خاص ہیں جن میں شریعت نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، ورنہ خود رسول پاک کا اعلان ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ روز عید ہے، مگر ہر جمعے کو روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ملتزم ہو کہ عموماً روزہ رکھتا ہو تو وہ کیا شنبہ ہو، کیا یکشنبہ ہو، کیا جمعرات ہو، کیا جمعہ، کیا پنجشنبہ، کیا جمعہ، ہر دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ جبکہ حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم جمعہ جو مسلمانوں کے لیے عید ہے، تو یہ ہر 8ویں روز جو عید آتی ہے اسے رسول نے اس کے لیے لفظ عید استعمال کیا، مگر اس میں روزہ رکھنا جائز ہے، جائز ہے، بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اور بہت سی عیدیں ہیں۔ ہم رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ کو بھی عید کہتے ہیں، ہم مولا امیر المومنین کی ولادت کی تاریخ کو بھی عید کہتے ہیں۔ ہم تو جس دن تثلیث کو توحید کے مقابلے میں شکست ہوئی، روز مباہلہ، اسے بھی عید کہتے ہیں۔ اور ہمیں حیرت ہے کہ اہل توحید اس روز کو عید کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ مسئلہ مقابلہ تثلیث اور توحید کا تھا، شرک اور توحید کا تھا، اور توحید کو فتح حاصل ہوئی، تو فرزندان توحید کو تو یوں ہی جشن منانا چاہیے، فرزندان توحید کو تو یوں ہی جشن منانا چاہیے۔ بہرحال ہم اسے بھی عید کہتے ہیں، اور ان تمام تاریخوں میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا موجب اجر و ثواب ہے، اس میں حرام نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، یعنی یہ بہت واضح ہو جانا چاہیے کہ شریعت نے ہر عید میں روزہ رکھنا حرام نہیں قرار دیا ہے، صرف 2 عیدیں ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، سادہ سی بات ہے۔ آپ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں اگرچہ اس کا لقب بھی عید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس روز اعلان رسالت فرمایا، ہم اسے عید بعثت کہتے ہیں، یعنی ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ حضور خاتم النبیین کی بعثت ہوئی، وہ بھی عید ہے۔ کتنی عیدیں ہیں؟ اگر رشتہ خدا سے اور خدا والوں سے محبت کا ہو جائے نا قائم، تو خدا کی قسم زندگی ایسے گزرتی ہے کہ ہر روز روز عید ہوتا ہے، ہر شب شب برات۔ ایک اور ذرا بلند آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رشتہ خدا سے محبت کا ہے اور خدا والوں سے محبت کا رشتہ ہے، میرا خیال ہے بہت آسان زبان میں بولنے لگا ہوں اب، اور مبتلا بہ مسائل کی طرف بھی متوجہ کرنے لگا ہوں۔ بلا سبب بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، بے محتوا، نہ دلیل شرعی ہے نہ دلیل علمی ہے، کسی اعتبار سے نہیں، مناظروں کا موضوع بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کرنے کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں۔
اسلام آیا تھا دلوں کو ملانے کے لیے، ذہنوں کو جوڑنے کے لیے، انسانوں کو وحدت کے رشتے میں پرونے کے لیے۔ اس لیے بے سبب انتشار اور تفرقہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال الحدیث ذو شجون، بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، تو میں یہ سب عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، ورنہ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت اور آپ کے صفات اتنے اہم ہیں کہ حضور کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے مکمل توجہ کی جاذبیت نہ رکھتا ہو۔ توجہ ہے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اب یہ جملہ لندن میں کی ایک محفل میں کہہ کے آیا ہوں، جو لوگ وہ محفل سن چکے ہیں ان کے لیے مقرر ہوگا، لیکن یہاں مقرر نہیں ہے اس ممبر پر، اس مجمع کے سامنے۔ اب میں عرض کروں کہ ہم جو 18 ذی الحجہ کو ایک اہتمام کے ساتھ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس دن؟ بہت سے لوگوں کو نہیں اطلاع ہے تو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں ہم، وہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ رہے اس نقطے کی طرف، حضور کی زندگی، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ، حضور کے دہن مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ، حضور کا اٹھنے والا ہر قدم ہمارے لیے مکمل جاذبیت رکھتا ہے۔ اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں۔ اب اگر حضور مکے سے حج تمام کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور کہیں ٹھہر گئے، تو یہ آپ کا قیام بھی ہمارے لیے قابل غور ہوگا یا نہیں؟ تشریف لے جا رہے تھے، ٹھہر گئے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ خود ٹھہر گئے، بلکہ جو آگے آپ سے بڑھ گئے تھے ان سے کہا پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اہتمام۔ اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کیا ارشاد فرمایا یہ ابھی بحث نہیں کر رہا ہوں میں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں حضور چلتے چلتے رک گئے، اور دوسروں کو بھی روکا، اور پھر کچھ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اللہ کے محبوب پیغمبر، وہ بھی مقام ختم نبوت پر فائز پیغمبر، اگر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ٹھہر جائیں اور کچھ کہیں ایک جملہ بھی، تو قیامت تک ہمارے لیے ٹھہر کے اس جملے پہ غور کرنا فرض ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر حضور ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور آپ کے اس توقف کی حکمتوں کو اور اسرار کو سمجھنے کے لیے قیامت تک بھی ہمیں غور کرنا پڑے، تو یہ روا ہے، سزاوار ہے، مناسب ہے، بشرطے کہ حضور سے محبت کا رشتہ ہو، حضور کے مرتبے سے واقفیت ہو، اور حضور کے مرتبے کی قدر شناسی ہو۔ اگر اس نقطہ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہو جائے تو واقعاً وہ علامہ اقبال کا مشہور مصرع جو ہے وہ کس قدر اہم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یعنی اس میں لوح و قلم تیرے ہیں کہہ کر آپ علامہ اقبال نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ لوح و قلم تیرے ہیں یعنی اگر آپ نے مصطفیٰ سے عہد وفا نبھا دیا تو یاد رکھیے کہ تقدیر پھر ویسی بنے گی جیسی آپ چاہیں گے۔